برطانوی خبر رساں ادارے نے ایران کی سینئر ذرائع کے حوالے سے ایک انتہائی اہم دعویٰ کیا ہے، جس کے مطابق پاکستان نے امریکہ کی جانب سے دی گئی تجاویز باقاعدہ طور پر ایرانی حکام تک پہنچا دی ہیں۔ اس پیش رفت نے پاکستان کو مشرق وسطیٰ میں امن کے لیے ایک کلیدی سفارتی پل کے طور پر عالمی منظرنامے پر نمایاں کر دیا ہے۔ اگرچہ ایرانی ذرائع نے ان تجاویز کی درست تفصیلات تاحال خفیہ رکھی ہیں، لیکن اس عمل نے ممکنہ مذاکرات کی راہ ہموار کر دی ہے۔ خبر رساں ایجنسی کے مطابق اب سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ یہ تاریخی مذاکرات کہاں ہوں گے۔ اس حوالے سے دو ممالک کے نام مضبوط امیدوار کے طور پر سامنے آئے ہیں۔ پاکستان نے خود کو ایک غیر جانبدار اور مؤثر ثالث کے طور پر پیش کیا ہے اور حالیہ دنوں میں امریکی اور ایرانی قیادت کے ساتھ بیک وقت رابطے اس کی اہمیت ظاہر کرتے ہیں۔ ترکیہ روایتی طور پر ایران اور مغرب کے درمیان ایک اہم مقام رہا ہے اور اسے بھی میزبانی کے لیے ایک مضبوط آپشن سمجھا جا رہا ہے۔ پاکستان میں تعینات ایرانی سفیر نے اگرچہ اب تک ان خبروں کی تردید کی ہے کہ امریکہ اور ایران کے درمیان کوئی براہ راست یا بالواسطہ بات چیت ہوئی ہے، لیکن ماہرین اسے سفارتی احتیاط قرار دے رہے ہیں۔ اسی طرح کے حساس مذاکرات عام طور پر ابتدائی مراحل میں خفیہ ہی رکھے جاتے ہیں۔ اسلام آباد کی قانونی اور انتظامی حلقوں میں ایک اہم تبدیلی سامنے آئی ہے، جہاں ایاز شوکت نے ایڈوکیٹ جنرل اسلام آباد کے عہدے سے استعفیٰ دے دیا ہے۔ انہوں نے اپنا باضابطہ استعفیٰ صدر مملکت آصف علی زرداری کو ارسال کر دیا ہے۔ ایاز شوکت کی جانب سے اس استعفے کی بنیادی وجہ ایک نئی حکومتی ذمہ داری بتائی گئی ہے۔ ایاز شوکت نے انکشاف کیا ہے کہ حکومت نے انہیں چیئرمین سوشل میڈیا اتھارٹی مقرر کر دیا ہے، جس کے باعث وہ اب ایڈوکیٹ جنرل کے فرائض سر انجام نہیں دے سکیں گے۔ انہوں نے کہا کہ وہ اپنے دور ملازمت میں انہوں نے ایڈوکیٹ جنرل اسلام آباد کی ذمہ داریاں پوری دیانتداری اور محنت کے ساتھ نبھانے کی بھرپور کوشش کی ہے۔ ایاز شوکت کی بطور چیئرمین سوشل میڈیا اتھارٹی تعیناتی ایسے وقت میں ہوئی ہے جب ملک میں ڈیجیٹل حقوق، سوشل میڈیا قوانین اور پلیٹ فارمز کی ریگولیشن کے حوالے سے کافی بحث جاری ہے۔ ان کے قانونی تجربے کو دیکھتے ہوئے حکومت نے انہیں اس نئی اور حساس اتھارٹی کی سربراہی سونپی ہے۔ سوشل میڈیا کی دنیا کی معروف کمپنی میٹا، جو فیس بک اور انسٹاگرام کی مالک ہے، اس کو امریکہ میں ایک تاریخی عدالتی فیصلے کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ امریکی ریاست نیو میکسیکو کی ایک جیوری میں میٹا کو بچوں کی ذہنی صحت کو نقصان پہنچانے اور انہیں جنسی استحصال کے خطرات سے دوچار کرنے کے الزام میں 37 کروڑ 50 لاکھ ڈالر جرمانہ ادا کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ یہ اپنی نوعیت کا پہلا موقع ہے کہ کسی امریکی ریاست نے بچوں کے تحفظ کے معاملے پر میٹا کے خلاف اتنی بڑی قانونی کامیابی حاصل کی ہے۔ قانونی ماہرین کا ماننا ہے کہ نیو میکسیکو کا یہ فیصلہ امریکہ بھر میں سوشل میڈیا کمپنیوں کے خلاف زیر التوا ہزاروں مقدمات کے لیے ایک مثال بن سکتا ہے، جس سے کمپنیوں کو اپنی پالیسیاں بدلنے پر مجبور ہونا پڑے گا۔ سندھ کے اسکول ایجوکیشن اینڈ لٹریسی ڈپارٹمنٹ نے ایک اہم انتظامی فیصلہ کرتے ہوئے محکمہ تعلیم میں تبادلوں اور تقرریوں پر فوری پابندی عائد کر دی ہے۔ اس فیصلے کا مقصد تعلیمی بجٹ کے شفاف استعمال کو یقینی بنانا اور انتظامی نظم و ضبط برقرار رکھنا ہے۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق یہ پابندی اسکول اسپیسیفک بجٹ 2025-26 کی تکمیل تک برقرار رہے گا۔ یہ پابندی ڈی ڈی اوز، ہیڈ ماسٹرز، پرنسپلز اور سینئر پرنسپلز کی پوسٹنگ اور ٹرانسفر پر لگائی گئی ہے۔ اگر کسی خالی اسامی پر یا ترقی کی صورت میں تعیناتی ناگزیر ہو تو اس کے لیے بجٹ کی استعمال اور عدم استعمال کا سرٹیفکیٹ فراہم کرنا لازمی ہوگا۔ مذکورہ سرٹیفکیٹ کی تصدیق اکاؤنٹ جنرل سندھ یا متعلقہ ڈسٹرکٹ اکاؤنٹ آفیسر سے کروانا لازمی ہوگی۔ یہ پابندی اگلے مالی سال بجٹ یعنی 2025-26 کے عمل میں تکمیل تک لاگو رہے گی۔ حکومت یہ یقینی بنانا چاہتی ہے کہ اسکولوں کے لیے مختص کردہ بجٹ اسی مخصوص مقصد کے لیے استعمال ہو جس کے لیے اسے منظور کیا گیا ہے۔ تعلیمی سال کے دوران بار بار تبادلوں سے اسکول کا انتظام متاثر ہوتا ہے، جسے روکنے کے لیے اقدام اٹھایا گیا ہے۔ اکاؤنٹس آفس سے تصدیق کی شرط سے یہ یقینی بنایا جائے گا کہ تنخواہیں اور فنڈز صرف فعال اور جائز عہدیداروں کو ہی مل رہے ہیں۔ آسٹریلیا نے مشرق وسطیٰ میں تیزی سے بدلتی ہوئی صورتحال اور ایران کے ساتھ بڑھتی ہوئی کشیدگی کے پیش نظر ایرانی شہریوں کے لیے اپنے ویزا قوانین میں سخت تبدیلیوں کا اعلان کر دیا ہے۔ آسٹریلوی وزیر داخلہ کے مطابق ایرانی وزٹر ویزا رکھنے والے افراد کے آسٹریلیا میں داخلے پر عارضی پابندی عائد کر دی گئی ہے۔ آسٹریلوی حکومت نے اس فیصلے کے پیچھے درج ذیل وجوہات بیان کی ہیں۔ حکومت کا کہنا ہے کہ یہ قدم آسٹریلیا کے امیگریشن قوانین اور نظام کے تقدس کو برقرار رکھنے کے لیے اٹھایا گیا ہے۔
آسٹریلوی حکام کو خدشہ ہے کہ ایران اور امریکہ اسرائیل کے درمیان جاری حالیہ جنگی تنازع کی وجہ سے جو ایرانی شہری آسٹریلیا آئیں گے وہ اپنے ویزا کے مدت ختم ہونے پر واپس نہیں جا سکیں گے یا واپسی میں قانونی پیچیدگیاں پیدا ہو سکتی ہیں۔ ایسی صورتحال میں اکثر لوگ عارضی ویزا پر آ کر مستقل پناہ کی درخواستیں دے دیتے ہیں، جس سے نمٹنا آسٹریلوی سسٹم کے لیے ایک بڑا چیلنج بن سکتا ہے۔ وہ ایرانی شہری جن کے پاس پہلے سے وزٹ ویزا موجود ہیں وہ بھی اس عارضی پابندی کی وجہ سے فی الحال آسٹریلیا کا سفر نہیں کر سکیں گے۔ اس فیصلے سے آسٹریلیا اور ایران کے درمیان سفارتی سرد مہری میں مزید اضافہ ہونے کا امکان ہے۔ خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ آسٹریلیا کے اس قدم کے بعد دیگر مغربی ممالک بھی ایرانی شہریوں کے لیے اسی طرح کی پابندی لگا سکتے ہیں۔ ایران اور امریکہ کے درمیان جاری لفظی جنگ اور سفارتی تناؤ ایک نئے موڑ پر آ گیا ہے۔ ایرانی فوج کے خاتم الانبیاء مرکزی ہیڈ کوارٹر نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے ان دعووں کو سختی سے مسترد کر دیا ہے کہ امریکہ ایران میں صحیح لوگوں سے مذاکرات کر رہا ہے۔ ایرانی ترجمان نے ٹرمپ کے بیانیے کو ان کے اندرونی اختلافات اور ناکامی کا نتیجہ قرار دیا ہے۔ ایرانی ترجمان نے واضح الفاظ میں امریکہ کو خبردار کیا ہے کہ عالمی مارکیٹ میں تیل کی قیمتیں تب تک مستحکم نہیں ہوں گی جب تک ایران کے خلاف معاندانہ پالیسیاں ختم نہیں کی جاتی۔ پرانا عالمی معاشی نظام اب بحال ہونا ناممکن ہے اگر ایران کو نشانہ بنایا گیا۔ ٹرمپ کے دعوے صرف اپنی عوام کو مطمئن کرنے کے لیے ہیں، جبکہ حقیقت میں کوئی ایرانی نمائندہ ان سے بات نہیں کر رہا۔